اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی۔ الہی تو میرے دل میں نیکوکاری ڈال دے اور میرے نفس کی شر سے مجھے پناہ دے دے۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے، سدا خوش رہیں۔ عزیز طالبات، موضوعاتی مطالعے میں آج کا زیر بحث موضوع ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ یہ دونوں موضوعات یعنی صبر اور شکر ایک مسلمان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اس اہم موضوع کے ایک پہلو یعنی صبر کے متعلق جانیں گے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی و مفہوم۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ قرآن پاک میں صبر کا لفظ ثابت قدمی اور استقامت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وقت مناسب کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، مشکلات کو خاطر میں نہ لانا، درگزر کرنا، ضبط نفس، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرما برداری کرنا اور صبر کے معنوں میں یہ تمام مفہوم شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں صبر کا مفہوم۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک مسلمان کو کسی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور مجھے اس موقع پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر ہمیں بہترین اجر بھی ملے گا اور اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کس طرح دی گئی۔ یہ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے ان دونوں مصادر میں متعدد بار صبر کی ترغیب دی گئی۔ قرآن کریم میں صبر کا ذکر 75 مرتبہ آیا ہے، جس میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اوصاف بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ کامل ایمان کی دلیل، صبر کو ایمان کے اعلیٰ درجے میں رکھا گیا ہے۔ صبر مسلمان کا ایک ایسا وصف ہے، ان کی خوبی ہے جو ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ رنج و راحت اور خوشحالی و تنگدستی میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اب یہاں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ صبر کی ترغیب کیوں دی گئی۔ صبر کی ترغیب دینے کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں، ایک حصول عزم کے لیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی کردار میں صبر کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ دکھوں اور مصیبتوں کو جھیل کر ہی ایک مومن اپنے منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں صبر کی اہمیت کیا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب بھی کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری نے انہیں باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ
تائید و نصرت صرف انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے یا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں صبر کی ترغیب دی گئی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آپ صبر سے کام لیں جس طرح اعلی ہمت یا اولو العزم رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ یعنی قریش کے صدم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں صبر کا حکم دیا گیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ ہمارے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ وصف کے بارے میں کافی ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روایات ملتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ان کے صبر کرنے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کہ پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر انہیں نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ عصر میں بھی اس وصف کو یعنی کہ اس خوبی کو بہت واضح کر کے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت پر ایمان لانا، نمبر 2 نیک اعمال یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق نیک اعمال سر انجام دینا، نمبر 3 حق کی نصیحت یعنی کہ اشاعت و تبلیغ اسلام، اور نمبر 4 صبر پر عمل اور اس کی تلقین کرنا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی ہمیں صبر کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر میری چادر ہے اور صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو، اور جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کی چمک اور دمک ہے، یعنی صبر خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن پر جب بھی سختی یا بیماری، رنج یا تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چھپے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے فضائل اور انعامات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک نے متعدد آیات میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اوصاف بیان کر کے انہیں بے شمار انعامات، اجر و ثواب، بخشش اور جنت کی جو بشارتیں دی گئی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی، یعنی دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں بشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اس کے معاوضے میں ملتی ہے۔ یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی بیان کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 میں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور بندگی میں لگی رہنے والے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے ہے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے 4 اوصاف بنائے گئے ہیں، جن میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت کا ہارنے، تکلیف جھیلنے اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا ہے، تیسرا خدا کی بندگی اور عبودیت کا ہے، اور چوتھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب قریش مکہ نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں اور مسلمانوں کے ایمان کے لیے اخلاص کے ترازو میں تلنے کا وقت آیا تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کی آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیا ایمان والو صبر اور ثابت قدمی اور دعا سے قوت پکڑو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون،
بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو خبر نہیں ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک اور مال و جان اور پیداوار کے کچھ نقصانات سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب کوئی مصیبت آئے تو کہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہیں ان پر ان کے پروردگار کی رحمت اور مہربانیاں ہیں اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر۔ یعنی کہ جب ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے ہمیں ایک تو صبر کرنا چاہیے اور دوسرا ہمیں اس آیت کو تلاوت کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں کر زندہ رہنا چاہیے۔ جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اس کو صبر، ضبط نفس اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اب اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی، اور دوسرا سوال ہے صبر کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں۔ یہ دونوں سوال نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، بہت دھیان سے سنیں اور ان دونوں سوالات کی اسائنمنٹ بنا کر کل شام 4 بجے تک آپ ڈسکشن گروپ میں بھیج دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔